يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیثی کتابوں سے مختلف ٹاپک سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5456، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر ارشاد فرمایا، جو نماز جمعہ کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ ایک اور حدیث ہے 5457، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو شروع کیا تو اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھایا اور جب رکوع سے سر اٹھایا لیکن دو سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھائے۔ ایک اور حدیث ہے 5458، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے 5459، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ کی قسم اٹھاتے ہوئے سنا تو فرمایا، خبردار، بے شک اللہ تمہیں اپنے باپوں کی قسم اٹھانے سے منع کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، قسم بے خدا میں یہ قسم اس لیے اس کے بعد نہ یاد رکھتے ہوئے نہ بھول کر اٹھاؤں گا۔ ایک اور حدیث ہے 5460، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے خوابوں کو دیکھتا ہوں، وہ آخری عشرے کے بارے میں متفق ہیں، بس تم اس شب قدر کو باقی ساتھ میں یا ان میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5461، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب و عشاء جمع کرتے ہوئے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرنے میں جلدی ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے 5462، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کے وقت تم اپنے گھروں میں آگ کو نہ چھوڑا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 5463، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا تو اس سے آپ نے فرمایا، حیا ایمان کا جز ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5464، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، محرم کپڑوں میں سے کیا پہن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قمیض نہ پہنو، پاجامے، پگڑیاں، برقع اور ایسے کپڑے جو درس یا زعفران سے رنگے ہوئے ہوں، موزے بھی نہ پہنو، مگر وہ آدمی جس کے پاس جوتے نہ ہوں، وہ اسے چاہیے کہ وہ موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔ ایک اور حدیث ہے 5465، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع کیا حتیٰ کہ وہ پک جائیں۔ ایک اور حدیث ہے 5466، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحوست تین چیزوں میں ہو سکتی ہے، گھر اگر تنگ ہو، سواری اگر سرکش ہو، بیوی اگر بچے نہ جنے۔ ایک اور حدیث ہے 5467، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی سے اس کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اسے نہ روکو۔ حضرت عمر کا قول ہے، حضرت سفیان نے کہا، ایک آدمی نے کہا، حضرت نافع سے روایت ہے، انہوں نے اس کی تفسیر رات سے کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5468، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جاتی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تو ابھی رات ہوتی ہے، بس تم کھا لیا کرو اور پی لیا کرو حتیٰ کہ تم ام المکتوم کے بیٹے کی اذان سن لو۔ ایک اور حدیث ہے 5469، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سانپوں کو قتل کرو اور دو دھاریے والے اور چھوٹی دم والے کو قتل کرو، کیونکہ یہ دونوں بینائی ختم کر دیتے ہیں اور حمل گرانے کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ ہر سانپ کو قتل کر دیتے تھے، جس کو بھی پاتے۔ ابو لبابہ بن عبد المنظر یا یزید یا زید بن خطاب نے ان کو دیکھا، وہ سانپوں کو مارنے کے بجائے باہر نکال رہے تو فرمایا، گھر میں رہنے والے سانپوں کو مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔
ایک اور حدیث ہے 5470، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز نفل 2 رکعت ہے، بس جب صبح ہونے کا خدشہ ہو تو دو کے ساتھ ایک کو ملا کر وطر بنا لے، تیرے لیے وطر شمار ہوگی جتنی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وطر نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5471، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کے اہل اور مال ہلاک ہوا۔ ایک اور حدیث ہے 5472، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ آدمی جس کی عصر کی نماز رہ گئی گویا اس کے اہل و مال ہلاک ہو گئے۔ ایک اور حدیث ہے 5473، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت ہوا جانوروں میں سے کس کو محرم مار سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں میں سے 5 ایسے ہیں جن کو حلوہ حرم میں مارنے میں کوئی حرج نہیں، کوا، چوہا، بچھو، چیل اور بابلا کتا۔ ایک اور حدیث ہے 5474، حضرت سالم اپنے والد گرامی سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سانپوں کو قتل کر دیا کرو، خصوصاً 2 دھاریوں والے اور چھوٹی دم والا، کیونکہ یہ بینائی کو لے جاتے ہیں اور حمل کو گرا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی دوران میں نے ایک سانپ کو دھتکار کے گھر سے نکال رہا تھا کہ ابو لبابہ نے مجھے دیکھ لیا، تو ابو لبابہ نے کہا میں نے عرض کی بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، تو ابو لبابہ نے ہی کہا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 5475، حضرت سالم اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے اور زبان سے کہتے اللہ نے اپنی حمد کرنے والے کی حمد کو سنا، اے ہمارے رب اور تیرے لیے حمد ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5476، حضرت نافع سے روایت ہے حضرت عبید اللہ بن عمر حضرت سالم بن عبداللہ دونوں نے انہیں خبر دی کہ ان دونوں نے حضرت عبداللہ سے بات کی راتوں میں جب ابن زبیر کے ہاں لشکر اترا ان کے شہید ہونے سے پہلے، تو ان دونوں نے کہا آپ کو یہ بات نقصان نہیں دے گی کہ اس سال آپ حج نہ کریں، ہمیں ڈر ہے کہ آپ کی اور بیت اللہ شریف کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا طے کی کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو قریش قبیلے کے کافر بیت اللہ شریف کے سامنے رکاوٹ بن گئے، بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے جانور کو نہر کیا، اپنے سر کا حلق کروایا، اور میں تم لوگوں کو اس بات پہ گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کر لیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو میں جاؤں گا، بس اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان راستہ خالی ہوا تو طواف کروں گا، اگر میرے اور بیت اللہ کے شریف کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی تو میں ایسا ہی کروں گا جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس وقت میں ساتھ تھا، بس آپ نے ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا، پھر ایک گھڑی چلے، پھر فرمائیں دونوں حج اور عمرہ کے احکام تو ایک جیسے ہیں، میں تمہیں اس بات کا گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے اپنا عمرہ کے ساتھ حج کو واجب کیا، بس آپ نے ان دونوں کا احرام نہ کھولا تاکہ آپ نے 10ویں کے دن کھولا، اور فرما رہے تھے جس نے حج و عمرہ کو جمع کیا بس وہ دونوں کا احرام باندھے، کیونکہ وہ احرام نہیں کھول سکتا حتیٰ کہ قربانی والے دن دونوں سے اکٹھے احرام کھولے، بس وہ دونوں کی طرف سے ایک ہی طواف کر لے، بیت اللہ شریف اور صفا مروہ کی ایک ہی صحیح کر لے جس دن وہ مکہ داخل ہوا۔ ایک اور حدیث ہے 5477، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی عمرہ کی اجازت حاصل کرنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی میرے لیے دعا کرنا، اپنی نیک دعا میں ہمیں نہ بھولنا۔ ایک اور حدیث ہے 5478، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سایہ ایک ہاتھ اور نصف ہاتھ پہ ہو جائے 2 ہاتھوں کی طرح
تو 2 ہاتھوں تک تم ظہر کی نماز پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے 5479، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے نماز کی اصلاح کے لیے مشورہ کیا۔ اس کی بوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ یہ یہود کرتے ہیں، پھر ناقوس کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند کیا۔ نصارہ کے فعل کی وجہ سے انصار کے ایک آدمی کو اذان کا طریقہ سکھایا گیا، اس کو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سکھایا گیا۔ انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اذان دینے کا۔ حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے وہی دکھایا گیا تھا جو اس نے دیکھا ہے، لیکن وہ مجھ سے سبقت لے گیا۔ ایک اور حدیث ہے 5480، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز عصر کی نماز فوت ہوئی گویا کہ اس کے سارے گھر والے اور سارا مال برباد ہوا۔ ایک اور حدیث ہے 5481، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس بندے کی عصر کی نماز قضا ہوئی گویا اس کے گھر والے اور مال ہلاک ہوا۔ ایک اور حدیث ہے 5482، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گرج و کڑک کی آواز سنتے تو یوں دعا کرتے، اے اللہ اپنے غضب سے ہمیں قتل نہ کرنا، ہمیں اپنے عذاب کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، اور اس سے پہلے ہمیں عافیت عطا کرنا۔ ایک اور حدیث ہے 5483، حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا غلام بیچا جس کے پاس مال تھا تو وہ مال بے کا ہے، مگر خریدار شرط لگایا، جس نے کھجور کے درخت بیچے اس کے درست ہونے کے بعد تو اس کا پھل بائع کا ہے، لیکن یہ خریدار اس کی شرط لگائے۔ ایک اور حدیث ہے 5484، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف نہ اٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ نظریں اچک لی جائیں۔ ایک اور حدیث ہے 5485، حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تمہاری بیویاں تم سے مسجدوں میں جانے کے لیے اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت دے دو۔ ایک اور حدیث ہے 5486، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک فتنہ اس طرف سے آئے گا، اور اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا، اور تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اس آدمی کو خطائے قتل کی آل فرعون سے جس نے قتل کیا تھا، تو اللہ نے ان سے فرمایا اور تو نے ایک جان کو قتل کیا، بس ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور کئی فتنوں میں مبتلا کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے 5487، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ 3 راتیں گزارے مگر اس حال میں کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری کوئی رات ایسی نہیں گزری مگر یہ وصیت میرے تکیے کے نیچے لکھی ہوئی پڑی ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 5488، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرہ سے واپس آتے جب بھی اونچائی پہ چڑھتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے، پھر کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آئبونا تائبونا لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ایک اور حدیث ہے 5489، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں نے کنویں سے ڈول کھینچا ہے، حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے 1 یا 2 بار ڈول کھینچا، آپ نے دوہرا کھینچا، اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دیتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نکالا، بس کنواں تیز چلنے لگا، بس میں نے لوگوں میں سے ایسی عبقری شخصیت نہیں دیکھی جس نے اپنا پورا زور لگایا حتیٰ کہ لوگ سیراب ہو گئے، لیکن انہوں نے نیزے کے بار سے انہیں شہید کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے 5490 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اس حال میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اہل خانہ کے لیے ایک ٹکڑا رکھ لو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔